عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اول زمانے سے آخر زمانے تک خیر پر قائم رہنے، ہدایت پر گامزن رہنے اور معاشرتی برائیوں سے محفوظ رہنے کا جو نسخہ عطا کیا ہے وہ ہے قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے امت مسلمہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تمہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے چنا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کی روح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین امت ہونے کا یہ جو شرف اور انفرادیت ہمیں حاصل ہے یہ برقرار رہے، تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ معاشرتی برائیوں کے خلاف اپنی جنگ اور جہاد جاری رکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر دیگر متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے جو مومنین ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بہرے اور گونگے بن کر نہیں رہتے، بلکہ جہاں کہیں بدی اور برائی کو دیکھتے ہیں وہ اس کے خاتمے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ برائیوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کی گھروں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ثقافت میں، اخلاقی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، یہاں تو زندگی کے ہر حال اور گوشے میں بدی ہی بدی کا بسیرا ہے۔ ایسے پرفتن حالات میں بحیثیت مسلم صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ان برائیوں کا خاتمہ کریں، اس لیے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ بے حس بے ضمیر اور بے غیرت بن کر محض اپنے گھروں میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے بلکہ انفرادی اور اجتماعی قوت کے ساتھ اس برائی کا خاتمہ کرتے ہیں، اسے روکتے ہیں، اسے بڑھنے نہیں دیتے، اور نیکی اور بھلائی جس کا حکم اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اسے معاشرے میں فروغ دینے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو قوم بدی کے خلاف نہ اٹھے اور نہ ہی اپنی آواز بلند کرے، ایسی قوم کو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ قرآن مجید کی عطا کردہ اسی پیغام معاشرت کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ ابھی حالیہ چند مہینے قبل جملہ ائمہ اہل سنت ہگلی کی اجتماعی کوشش کے نتیجے میں ایک تنظیم کا قیام بنام تنظیم علماء اہل سنت ہگلی عمل میں آیا ہے۔ اب اس تنظیم کے لیے متفقہ طور پر جن اراکین کا انتخاب ہوا ہے ان کے نام یہ ہیں: سرپرست سید احسن المظفر الحسنی خطیب و امام چبدانی ڈلہوزی جامع مسجد، صدر سید سمیر الاسلام باسو پٹی، نائب صدر حضرت مولانا محمد حسن رضا مصباحی صاحب خطیب و امام جامع مسجد انگس، نائب صدر حضرت مولانا علی رضا ساکی خطیب و امام رشڑا بچلی مسجد، جنرل سیکریٹری مولانا قمر الدین ساحل حشمتی خطیب و امام شاہی مسجد غازی درگاہ، جوائنٹ سیکریٹری مولانا جمال اختر مظہری صاحب خطیب و امام رشڑا مسجد، نائب سیکریٹری مولانا اشتیاق احمد مصباحی صاحب خطیب و امام چبدانی اقلو مستری مسجد، خزانچی محمد عدنان رضا خان انگس، خزانچی مولانا شفق قادری خطیب و امام پائک پڑا چھوٹی مسجد۔ اب اس تنظیم کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں، ذرا ان کو بھی سنتے چلیں۔ پہلا بنیادی مقصد اس تنظیم کا ذیلی کمیٹی کی شکل میں علاقے کے متعدد بااثر شخصیات پر مشتمل ایک ایسے متحرک گروہ کا قیام ہے جس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی کھوئی ہوئی معاشرتی قدروں اور عہد رفتہ کی دھول میں گم ہو جانے والی تابندہ روایتوں کی بحالی ہے۔ معاشی، سماجی اور تعلیمی ترقی کے مختلف سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے اور ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ ارتداد کے بڑھتے ہوئے معاملات کی روک تھام ہے، ناموس رسالت کا تحفظ ہے، مسلم بچے اور بچیوں کے ذہنوں میں دین سے متعلق اٹھنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ہے، دینی تعلیم کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے، شادی بیاہ کے بگڑے معاملات کو شرعی اور آسان بنانا ہے، وقف قانون کے خلاف متحد ہو کر لڑنا ہے، مساجد اور قبرستان کو تحفظ دینا ہے، مسلم بچے اور بچیوں کے مابین رونما ہونے والے غیر شرعی معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرنا وغیرہ ہے۔ یہ ساری باتیں
عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ انشاءاللہ تعالی اب بہت جلد ہمارے معاشرے میں انقلاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور بہت جلد ہم پھر سے اپنی کھوئی ہوئی معاشرتی قدروں کو پانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے آئندہ سنڈے کو تنظیم علماء اہل سنت ہگلی کی جانب سے مسجد کے احاطے میں مدرسے کے اندر ایک بہت ہی اہم نشست رکھی گئی ہے، اور اس نشست میں شرکت کے لیے علاقے کے ان تمام بااثر شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے جو صاحبان علم و حکمت ہیں، تاکہ ان کی ایک باڈی تیار کی جائے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر معاشرتی برائیوں کے خلاف اپنی جنگ اور جہاد جاری رکھی جائے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا دست و بازو بنے رہیں، اور جو مشن تنظیم علماء اہل سنت لے کر آگے بڑھ رہی ہے اس کا حصہ بنیں اور اس پر پوری توجہ دینے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔